پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں، علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں۔ اس کے بے شمار دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ساری اسلامی آبادی میں پورا ایک مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ساری فضا پر ایمان اور خوف خدا اور اطاعت احکام اور پاکیزگی اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے۔ اس فضا میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابھرتی ہیں۔ اچھے لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خدا کی راہ میں مال صرف کیا جاتا ہے۔ سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک حال میں ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں۔ ان میں برادری، ہمدردی اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ کارگر نسخہ ہے۔ یہ سب ہمارے ہی فائدے ہیں۔ ہمیں بھوکا رکھنے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ہماری بھلائی ہی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں، ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم ایسے بے باک ہیں کہ جس کو خدا مانتے ہیں اس کی اطاعت سے بھی کھلم کھلا منہ موڑ لیتے ہیں۔ بتاؤ، جن لوگوں کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہونا ایک آسان بات ہو، جن کو اپنے خالق اور رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئے، اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کیے ہوئے قانون کو اعلانیہ توڑ دیں، ان سے کوئی شخص کس وفاداری، کس نیک چلنی اور امانت داری، کس فرض شناسی اور پابندی قانون کی امید کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ۔ تیسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم 40 روپے ہوں اور ان پر پورا ایک سال گزر جائے تو ان میں سے 1 روپیہ کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج، کسی مسکین، کسی نومسلم، کسی مسافر یا کسی قرضدار شخص کو دے دیں۔ زکوٰۃ صرف روپے میں نہیں بلکہ سونے اور چاندی اور تجارتی مال اور مویشیوں اور زمین کی پیداوار میں بھی ہے۔ ان سب چیزوں میں کتنی مقدار میں کتنی زکوٰۃ ہے، یہ تم کو فقہ کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہاں محض زکوٰۃ کی مصلحت اور اس کے فائدے سمجھانا مقصود ہے، اس لیے صرف روپے کو مثال کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم 2.5% حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے جس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں یعنی سیدوں اور ہاشمیوں کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سادات بنی ہاشم پر زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، مگر زکوٰۃ لینا ان کے لیے جائز نہیں۔ جو شخص کسی غریب سید ہاشمی کی مدد کرنا چاہتا ہو وہ ہدیہ یا تحفہ دے سکتا ہے، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دیکھو، یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ تم نے اگر خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا، اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ، اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو، اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو، یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ تمہاری تعریف کریں کہ فلاں صاحب بڑے سخی داتا ہیں۔ اگر تم ان تمام ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں غریبوں کو حصہ دو تو میں اپنی بے پایاں دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو بھی ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اور اس کو رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں خدا کی خاطر قربانی اور ایثار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے، اور خود غرضی، تنگ دلی اور زرپرستی کی بری صفات کو دور کرتا ہے۔
لक्ष्मी की पूजा करने वाला और रुपये पर जान देने वाला हरीस और बखील आदमी इस्लाम के किसी काम का नहीं। जो शख्स खुदा के हुक्म पर अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाया हुआ माल अपनी किसी ज़ाती गर्ज के बगैर कुर्बान कर सकता हो, वही इस्लाम के सीधे रास्ते पर चल सकता है। ज़कात मुसलमान को इस कुर्बानी की मशक कराती है और उसको इस काबिल बनाती है कि खुदा की राह में जब माल सर्फ करने की ज़रूरत हो तो वह अपनी दौलत को सीने से चिमटाए ना बैठा रहे, बल्कि दिल खोल कर खर्च करे। ज़कात का दुनियावी फ़ायदा यह है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे की मदद करें। कोई मुसलमान नंगा भूखा और ज़लील ख्वार ना हो। जो अमीर हैं वो गरीबों को संभाल लें और जो गरीब हैं वो भीख मांगते ना फिरें। कोई शख्स अपनी दौलत को सिर्फ अपने ऐशो आराम और अपनी शान शौकत ही पर ना उड़ा दे, बल्कि ये भी याद रखे कि इसमें इसकी कौम के यतीमों और बेवाओं और मोहताजों का भी हक है। इसमें उन लोगों का भी हक है जो काम करने की काबिलियत रखते हैं मगर सरमाया ना होने की वजह से नहीं कर सकते। उसमें उन बच्चों का भी हक है जो कुदरत से दिमाग और जहानत लाए हैं मगर गरीब होने की वजह से तालीम नहीं पा सकते। इसमें उनका भी हक है जो माजूर हो गए हैं और कोई काम करने के काबिल नहीं रहे। जो शख्स इस हक को नहीं मानता वो जालिम है। इससे बढ़कर क्या जुल्म होगा कि तुम अपने पास रुपए के कत्थे भरे बैठे रहो, कोठियों में ऐश करो, मोटरों में चढ़े चढ़े फिरो और तुम्हारी कौम के हजारों आदमी रोटियों के मोहताज हों और हजारों काम के आदमी बेकार मारे मारे फिरें। इस्लाम ऐसी खुदगर्जी का दुश्मन है। काफरों को उनकी तहजीब ये सिखाती है कि जो कुछ दौलत उनके हाथ लगे उसको समेट समेट कर रखें और इससे सूद पर चलाकर आस पास के लोगों की कमाई भी अपने पास खींच लें। लेकिन मुसलमानों को इनका मजहब ये सिखाता है कि अगर खुदा तुम्हें इस कदर रिस्क दे जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इसको समेट कर न रखो, बल्कि अपने दूसरे भाइयों को दो ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हों और तुम्हारी तरह वो भी कुछ कमाने और काम करने के काबिल हो जाए। हज चौथा फर्ज हज है। ये उम्र में सिर्फ एक मरतबा अदा करना ज़रूरी है और वो भी सिर्फ उनके लिए जो मक्का मुअज़्ज़मा तक जाने का खर्च बर्दाश्त कर सकते हों। जहाँ मक्का मुअज़्ज़मा आबाद है, यहाँ अब से हज़ारों बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। अल्लाह ने उनके खुलूस और मोहब्बत की ये कदर फरमाई कि उसको अपना घर करार दे दिया और फरमाया कि जिसको हमारी इबादत करनी हो वो इसी घर की तरफ रुख करके इबादत करे। और फरमाया कि हर मुसलमान खा वो दुनिया के किसी कोने में हो बशर्ते इस्तिताअत उम्र में कम से कम एक मरतबा इस घर की ज़ियारत के लिए आए और उसी मोहब्बत के साथ हमारे इस घर का तवाफ़ करे जिसके साथ हमारा प्यारा बंदा इब्राहीम तवाफ़ करता था। फिर ये भी हुक्म दिया कि जब हमारे घर की तरफ आओ तो अपने दिलों को पाक करो, नफ्सानी ख्वाहिशात को रोको, खूनरेजी और बदकारी और बदजुबानी से बचो। उसी अदब व एहतराम और आजिज़ी के साथ आओ जिसके साथ तुमको अपने मालिक के दरबार में हाजिर होना चाहिए। ये समझो कि हम उस बादशाह की खिदमत में जा रहे हैं जो ज़मीन और आसमान का हाकिम है और जिसके मुकाबले में सब इंसान फ़कीर हैं। इस आजिज़ी के साथ जब आओगे और खुलूस दिल के साथ हमारी इबादत करोगे तो हम तुम्हें अपनी नवाज़शों से माला माल कर देंगे। एक लिहाज से देखो तो हज सबसे बड़ी इबादत है। खुदा की मोहब्बत अगर इंसान के दिल में ना हो तो वो अपने कारोबार छोड़कर अपने अजीज़ों और दोस्तों से जुदा होकर इतने लंबे सफ़र की ज़हमत ही क्यों बर्दाश्त करेगा। इसलिए हज का इरादा खुद ही मोहब्बत और इखलास की दलील है। फिर जब इंसान इस सफ़र के लिए निकलता है तो उसकी कैफियत आम सफ़रों जैसी नहीं होती। इस सफ़र में ज़्यादातर इसकी तवज्जो खुदा की तरफ रहती है। उसके दिल में शौक़ और वलवला बढ़ता चला जाता है। जूं जूं काबा करीब आता जाता है मोहब्बत की आग और ज़्यादा भड़कती है। गुनाहों और नाफरमानियों से दिल खुद ब खुद नफरत करता है। पिछले गुनाहों पर शर्मिंदगी होती है। आइंदा के लिए खुदा से दुआ करता है कि फरमाबरदारी की तौफीक बख्शे। इबादत और ज़िक्र इलाही में मज़ा आने लगता है।
سجدے لمبے لمبے ہونے لگتے ہیں اور دیر تک سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کچھ لطف ہی اور آتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر جب وہ حجاز کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو اسلام کی ساری ابتدائی تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ چپے چپے پر خدا سے محبت کرنے والوں اور اس کے نام پر جان نثار کرنے والوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں کی ریت کا ایک ایک ذرہ اسلام کی عظمت پر گواہی دیتا ہے، اور وہاں کی ہر کنکری پکارتی ہے کہ یہ ہے وہ سرزمین جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں سے خدا کا کلمہ بلند ہوا۔ وہ ایسا گہرا اثر لے کر آتا ہے جو مرتے دم تک دل سے محو نہیں ہوتا۔ دین کے ساتھ اللہ نے حج میں دنیا کے بھی بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ حج کی وجہ سے مکہ دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ زمین کے ہر کونے سے اللہ کا نام لینے والے ایک ہی زمانے میں وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں اسلامی محبت قائم ہوتی ہے، اور یہ نقش دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان خواہ کسی ملک اور کسی نسل کے ہوں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی قوم ہیں۔ اس بنا پر حج ایک طرف خدا کی عبادت ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی کانفرنس بھی ہے، اور مسلمانوں کی عالمگیر برادری میں اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی۔ حمایت اسلام، آخری فرض جو خدا کی طرف سے تم پر عائد کیا گیا ہے حمایت اسلام ہے۔ اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، اور قرآن و حدیث میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کی گئی ہے، اس کو تم ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہو۔ فرض کرو کہ ایک شخص تم سے دوستی کرتا ہے، مگر ہر آزمائش کے موقع پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ تمہارے فائدے اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کام میں تمہارا نقصان ہوتا ہو اس کو وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر بے تکلف کر گزرتا ہے، جس کام میں تمہارا فائدہ ہوتا ہو اس میں تمہارا ساتھ دینے سے وہ صرف اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ اس میں خود اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا، کہیں تمہاری برائی کی جا رہی ہو تو وہ خود بھی برائی کرنے والوں میں شریک ہو جاتا ہے، یا کم از کم تمہاری برائی کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ تمہارے دشمن تمہارے خلاف کوئی کام کریں تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یا کم از کم تمہیں ان کی شرارتوں سے بچانے کی ذرا کوشش نہیں کرتا۔ بتاؤ، کیا تم ایسے شخص کو اپنا دوست سمجھو گے؟ تم یقیناً کہو گے ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ محض زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، مگر در حقیقت دوستی اس کے دل میں نہیں ہے۔ دوستی کی معنی تو یہ ہے کہ انسان جس کا دوست ہو اسے محبت اور خلوص رکھے، اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو، وقت پر اس کے کام آئے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے، اس کی برائی سننے تک کا روادار نہ ہو۔ جب یہ بات اس میں نہیں تو وہ منافق ہے، اس کا دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی مثال پر قیاس کر لو کہ جب تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ تم میں اسلامی حمیت ہو، ایمانی غیرت ہو، اسلام کی محبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی خیرخواہی ہو۔ تم خواہ دنیا کا کوئی کام کرو، اس میں اسلام کا مفاد اور مسلمانوں کی بھلائی ہمیشہ تمہارے پیش نظر ہو۔ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر تم سے کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اسلام کے مقاصد اور مسلمانوں کی فلاح کے خلاف ہو، اور ہر اس کام میں دل و جان اور مال سے حصہ لو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اور ہر اس کام سے الگ رہو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اپنے دین اور اپنی دینی جماعت کی عزت کو اپنی عزت سمجھو۔ جس طرح تم خود اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کی توہین بھی برداشت نہ کرو۔ اس طرح آپ خود اپنے خلاف اپنے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے،
اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ساتھ نہ دو۔ جس طرح تم اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ ہو جاتے ہو، اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی ہر قربانی پر آمادہ رہو۔ یہ صفات ہر اس شخص میں ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ورنہ اس کا شمار منافقوں میں ہوگا اور اس کا عمل خود ہی اس کے زبانی دعوے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اسی حمایت اسلام کا ایک شعبہ وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی ہیں کسی کام میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دینا۔ اس معنی کے لحاظ سے جو شخص خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے روپے سے، زبان سے، قلم سے، ہاتھ پاؤں سے کوشش کرتا ہے، وہ بھی جہاد ہی کرتا ہے۔ مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو تمام دنیاوی اغراض سے پاک ہو کر محض خدا کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے۔ شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر عائد تو ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کر دے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے قریب جو ملک واقع ہوں وہاں کے بھی ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ جان اور مال سے ان کی مدد کرے، اور اگر ان کی مدد سے بھی دشمن کا حملہ دفع نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر ان کی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایسی صورتوں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے، پھر اس کی نماز کس کام کی اور اس کے روزے کی کیا وقت۔ اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے لیے دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً منافق ہے۔ اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ اور اس کا حج سب کچھ بیکار ہے۔